اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کا 10واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے دوران مسنون امور کیا کیا ہیں اور 9ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ ضعیف العمر لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں اما الہم الذی لا یطیقہ فینبغی ان یفطر ویتصدق لکل یوم بمد من الطعام ان کان غنیا وان کان فقیرا لا مد علیہ فی مدت فقرہ۔ جو ضعیف العمر جو لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے، وَيَتَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِّنَ الطَّعَامِ اور ہر روز ایک مد کے برابر صدقہ دیا کرے۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ امیر ہو یعنی غنی ہو، مالدار لوگوں میں سے ہو تو اس کے لیے مد دینا لازمی ہے، لیکن وَإِن كَانَ فَقِيرًا اگر وہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر مد دینا واجب نہیں ہے جب تک وہ حالت فقر میں رہتا ہے، جب تک وہ غریب رہتا ہے تب تک اس کے لیے مد دینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اما المریض مریض کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ فَإِن كَانَ مَرَضُهُ مُزْمِنًا أَوْ مِنَ الرُّطُوبَةِ وَالْبُرُودَةِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الشُّبَّانِ وَفِي زَمَانِ الْبَارِدِ أَوْ الْمَكَانِ الْبَارِدِ وَأَطَاقَهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ۔ بیمار کے لیے اگر اس کی بیماری پرانی ہو یا رطوبت اور سردی کی وجہ سے لگی ہو، جو بیماری لگی ہے وہ سردی کی وجہ سے لگی ہو اور وہ جوان لوگوں میں سے نہ ہو، زمانہ بھی سرد ہو، جگہ بھی ٹھنڈ ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، وَإِن كَانَ مِنَ الْحَرَارَةِ أَوِ الْيَبُوسَةِ أَوْ فِي الصَّيْفِ أَوْ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ وَهُوَ شَابٌ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ الْبَتَّةً۔ اور اگر بیماری اس کو جو بیماری لاحق ہے وہ گرمی یا خشکی کی وجہ سے لگی ہو، موسم بھی گرم ہو اور جگہ بھی گرم ہو اور وہ خود جوان لوگوں میں سے ہو تو ایسی صورت میں لا یجوز لہ الصوم البتہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ صَامَ عَصَىٰ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ گناہ گار ہے، یعنی اس صورتحال میں اس کے لیے بیماری سردی کی وجہ سے بیماری لگی ہو یا گرمی کی وجہ سے بیماری لگی ہو، موسم بھی گرم ہو، جگہ بھی گرم ہو تو ایسی صورت میں اس روزہ دار کو اس کا روزہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کی بیماری وقتی بیماری ہو یعنی عارضی طور پہ اگر اس کو یہ بیماری لگی ہو، ٹھیک ہونے کے امکانات ہوں تو وہ مد بھی نہ دے بلکہ اس کے لیے وہ بعد میں قضا رکھنا واجب ہو جائے گا، روزے کی جو اس نے قضا رکھنا ہے
اور اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو لا علاج ہو، تا حیات اس کے ساتھ وہ بیماری لگی ہو، تو اسی صورت میں قضا کی صورتحال تو ہے نہیں، اس وجہ سے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مد یعنی ایک درمیانہ جو بندے کا کھانا اس کی مقدار کے لیے وہ یا وہ کھانا کھلائے، یا وہ اس کا جو سامان یعنی بازاری جو قیمت ہے اس کا صدقہ کرے۔ ولا يجوز ان يؤمر الصبي البعيد من البلوغ بالصوم۔ بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے میں ابھی خاصا ٹائم پڑا ہو، بالکل ہی یعنی ایک تو بلوغت کے قریب جو بچہ ہوتا ہے، ان کے لیے روزہ یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے۔ لیکن جو بچہ ابھی بلوغت سے دور ہو تو اس کے لیے روزے کا حکم رکھ دینا جائز ہی نہیں ہے، لا يجوز، جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ قَرُبَ بُلُوغُهُ وَهُوَ قَوِيٌّ فِي بَدَنِهِ وَالْأَيَّامُ قَصِيرَةٌ بَارِدَةٌ يَجُوزُ أَن يُؤْمَرَ بِالصَّوْمِ مَرَّةً۔ لیکن کوئی بچہ بلوغت کے بالکل قریب ہے تو ایسی صورت اور وہ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور دن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی گرمی سردیوں میں رمضان المبارک آیا ہوا ہو اور ٹھنڈ موسم ہو، تو ایسی صورت میں اس بچے کے لیے اگرچہ وہ بالغ، چونکہ وہ بالغ نہیں ہے اس لیے وہ روزہ رکھنے کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے، اس کو روزے کے احکامات کا پتہ دینے کے لیے یا اس کو عادی بنانے کے لیے اگر وہ مرتن ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن باری باری ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ نہ رکھے، اس طرح اگر بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دے دے، اس سے روزہ رکھوائے تو پھر درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی کل انشاءاللہ تعالی ہم خواتین کے لیے کیا حکم ہے وہ آپ کی گوش گزار کریں گے۔ کل ہم نے رمضان المبارک کی 9ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ 10ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، ندیاں، پانی، پتھر، ڈھیلے اور تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں۔ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک ومن الفائزین لدیک واجعلنی من المقربین الیک بإحسانک یا غایت الطالبین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، اس ماہ میں مجھے تجھ پر توکل کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے تیرے نزدیک فلاح پانے والوں میں سے کر دے، اور مجھے تیرے احسان سے اپنے مقربین میں شامل کر دے۔ اے طلب کرنے والوں کی انتہا، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔